رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ماہ محرم کی شرعی و تاریخی حیثیت پر گفتگو کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کی رضا کے خاطر بہت زیادہ مشقت، بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کے بعد ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ایسے بندوں کو، ایسے لوگوں کی دنیاوی زندگی کو ہم بہتر بنا دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے ہی۔ کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے۔ حضرات گرامی، یہ آیت کریمہ میں نے ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھی ہے۔ ماہ محرم شرعی ناحیے سے بھی اور تاریخی ناحیے سے بھی بڑی خصوصیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی پہلی شرعی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ادب و احترام والے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنائے ہیں جو حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اللہ کے بندو ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ 12 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے بنا دیا، اور اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے ایسے مقرر کر دیے جو حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو ان 4 مہینوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف آنا ہوگا۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں، ان 4 مہینوں کی تفسیر اگر آپ کو جاننا ہے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف ہمیں اور آپ کو آنا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ ایک کے بعد ایک لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کے بندو خاص طور سے ان مہینوں میں نہ تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، لڑائی جھگڑا کر کے، قتل و غارت گری کر کے، ایک دوسروں سے بحث و مباحثہ کر کے، جنگ و جدال کر کے، اور نہ ہی گناہوں کے ذریعے سے اپنی جانوں پر ظلم کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کی دوسری شرعی خصوصیت کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اپنی امت کے لوگوں سے کہا، اپنی امت کے لوگوں کو بتایا کہ محرم کے روزے جو ہیں یہ فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک محرم کے روزے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عزیز روزے ہیں، اور محرم کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس مہینے میں خاص طور سے جو ہے ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے 10 محرم کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے اور محرم کی 10 تاریخ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آخر 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم کے لوگوں نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ تم سے زیادہ تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ہم اور آپ
10 محرم کا روزہ رکھیں گے ہمیں کیا ملے گا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ مسلم کی حدیث اٹھائیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو بھی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے 1 سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ اجر و ثواب ہے، یہ مقام اور مرتبہ رکھا گیا ہے 10 محرم کے روزے کا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، ان کی موافقت نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کی جو تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اس طرح سے تو ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ہم سب 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم سب 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، جس سے یہود و نصارہ کی موافقت نہیں ہوگی، ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آئندہ سال کے آنے سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے بندو 10 محرم کا روزہ رکھیے اور اپنے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیجئے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کے روزے کا بھی اہتمام کیجئے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کی تیسری شرعی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کے جانب کی ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جانب کی ہے، جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد محرم الحرام کے نفلی روزے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ شہر اللہ المحرم، اور محرم کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، سارے مہینے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، سارے مہینوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بتانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ مہینہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے، کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کیجئے اور زکوٰۃ کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیجئے۔ محترم حضرات، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس سے ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ ہجری سال کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر محرم کو ایک نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اب تک ہم 1443 ہجری میں زندگی گزار رہے تھے۔ 5 دن پہلے محرم الحرام کا چاند نظر آیا، ہم اور آپ 1444 ہجری میں داخل ہو گئے،
ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہجرت کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جو عہد نبوت کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے، ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ عہد نبوت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ہے اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، اسلامی کیلنڈر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا کہ ہمارا اپنا کوئی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ جب یہ بات رکھی گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورہ کرنے کے لیے بلایا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے کو عنوان بنا کر کے رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عنوان بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 40 سال کی عمر میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے، اس واقعے کو عنوان بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ مختلف قسم کے مشورے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے ہی دور اندیش انسان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب فراست انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنا کر، عنوان بنا کر انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عنوان بنا کر انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کیا، بلکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے نکلے، اس واقعے کو عنوان بنا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، تاکہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے، اسلامی کیلنڈر کا ایک نیا سال آئے، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر کتنی قربانیاں پیش کی، کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی مشقتیں جھیلی، کیا کیا قربان نہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو بھائی کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، تجارت اور کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر اور مکان کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر مکہ سے ایک ایسے شہر کی طرف نکل پڑے جہاں نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، جہاں نہ ان کی کوئی تجارت تھی، جہاں نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کی قسم، کوئی صحابی ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکہ میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکہ میں ہے، کوئی جو ہے باپ ہجرت کر چکا ہے، اولاد مکہ میں ہے، اولاد ہجرت کر چکی ہے، ماں باپ مکہ میں ہے، بھائی ہجرت کر چکا ہے، بہن مکہ میں ہے، بہن ہجرت کر چکی ہے، بھائی مکہ میں ہے۔ بہت ساری مشقتیں، بہت ساری تکلیفیں جھیل کر کے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر ہجرت کرنے نکلے۔ ان کے سسرال والے آ گئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کا سفر میں نے شروع کر دیا ہے۔ ان کے سسرال والوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو؟ چلے جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹی جو ہے جو تمہارے نکاح میں ہے اس کو لے کر کے تم مدینہ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اسی طرح سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ مکہ میں بہت زیادہ پیسہ کمایا تھا، بہت زیادہ دولت کمائی تھی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلے، مکہ کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا سفر باندھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ چھوڑ
چھوڑ کر مدینہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تم نے مکہ میں رہ کر بہت زیادہ مال کمایا ہے، بہت زیادہ دولت کمائی ہے، یہ سارا مال تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے، اس مال کو لے کر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنا تمام مال اور دولت کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے مکہ میں بہت مال کمایا تھا، بہت دولت کمائی تھی، لیکن مکہ کے لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور میرا پورا مال، میری پوری دولت مجھ سے چھین لیا، میں خالی ہاتھ مدینہ میں آیا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربیح صہیب، ربیح صہیب، ربیح صہیب، تمہاری تجارت بہت اچھی ہے، تمہاری تجارت بہت اچھی ہے، تمہاری تجارت اور کاروبار بہت اچھا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی مشقتوں کو دیکھ کر، پیارے نبی کی مشقت کو دیکھ کر اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے ہجرت کے اہم ترین واقعے کو عنوان بنا کر کے کیا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہر سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہجرت کا بڑا ہی مقام ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑھا دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے جا ہی رہے تھے کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمرو بن عاص، آخر کیا ہو گیا تمہیں کہ تم تو ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، تب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں شرط رکھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام مسلمان بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مہاجر جب ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کرتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ آج کے آج میں وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے والا شخص جب حج کے فریضے کو انجام دے کر واپس اپنے گھر میں لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 اعمال بیان فرمائے اور تینوں اعمال کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے یا ہجرت کرتا ہے یا حج کر کے واپس آتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کے آج وہ پیدا ہوا ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ آج ہمارے سامنے بظاہر ہجرت ظاہری کے اسباب تو نہیں ہیں، آج ہمیں جغرافیائی حد بندیوں میں محصور کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے سامنے ہجرت باطنی کے تمام دروازے
دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم شیطان سے اللہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم شرک سے توحید کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم بدعت سے سنت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم جھوٹ سے سچ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم خیانت سے امانت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم بد اخلاقی سے اخلاق کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں, ہم رسم و رواج سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت اور بتائے ہوئے طریقے کے جانب جو ہے ہجرت کر سکتے ہیں. تو ہجرت باطنی کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا اس طرح کی ہجرت سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. میرے اسلامی بھائیوں, محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ کو خوش کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کتنے سارے مسلمان ہمیں آپ کو ایسے ملیں گے, ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا, ماتمی لباس انہوں نے پہن لیا, سیاہ لباس انہوں نے پہن لیا, ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں, سینہ کوبی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جاہلیت کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو چوٹیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, مختلف قسم کی سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جس کو میری امت کے لوگ کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. الفخر فی الاحساب, اپنے حسب پر فخر کرنا, میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں, میں اس جو ہے قبیلے اور کنبے سے تعلق رکھتا ہوں. والطعن فی الانساب, دوسروں کے نسب پر طعن کرنا. والاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا. والنیاح, نوحہ اور ماتم کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, کل قیامت کے روز وہ اس حال میں اٹھے گی کہ تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہوگا اور خارش کی بیماری نے اس کو جکڑ لیا ہوگا, یعنی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے نوحہ اور ماتم کے تعلق سے, سینہ کوبی کے تعلق سے یہاں تک کہہ دیا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے اپنے رخساروں کو پیٹا, اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا. میرے اسلامی بھائیوں, ماہ محرم میں, محرم کا مہینہ شروع ہوا کہ نہیں کہ لوگ نوحہ شروع کر دیتے ہیں, ماتم شروع کر دیتے ہیں, ماتمی لباس پہن لیتے ہیں, اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے, آخر اس کا سبب کیا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں, پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم پر ایسا کیا جاتا ہے, ماتم کیا جاتا ہے, نوحہ کیا جاتا ہے, اپنے چہروں کو تماچے مارا جاتا ہے, اپنے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, وہ کون ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پر غم نہ ہو؟ وہ کون ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم نہ ہو؟ لیکن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر صدمے میں, ہر غم میں, ہر تکلیف میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. تو جس طرح سے ہر غم اور ہر صبر میں, ہر غم اور ہر تکلیف میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے, ویسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ ایک جلیل القدر صحابی تھے, اور آپ کی فضیلت کے لیے, آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ حضرت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے, اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. یہی کافی ہے آپ کی اہمیت کے لیے, آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں,
تو بھی ان سے محبت کر لے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جو بھی شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی شخص ان دونوں سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تمام کے تمام احادیث مبارکہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان جو ہے ان دونوں سے، حضرت حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے شہادت والے دن میں جو ہے غم کیا جائے، ماتم کیا جائے، نوحہ اور ماتم کیا جائے، سینہ کوبی کی جائے، ماتمی لباس پہنا جائے۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا جو ہے مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سب کے سب جو ہے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو، لیکن تم جو ہے ان کے آدھے مد اور ایک مد اور آدھے مد کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ان کا ایک لمحے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جانا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ کتنے ناسمجھ لوگ ہیں وہ، کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ جو محرم کا مہینہ آتے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مہینہ بڑے ہی ادب والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہیں تو وہ نفلی روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے، اور عاشورہ کا روزہ ضرور بے ضرور رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نکال کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔